الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد ما خلق من شیء السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ عدد ما خلق من شیء ولا تقولوا ولا اور نہ تقولو کہو لمن یقتل جو قتل ہو جائیں فی سبیل اللہ اموات کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے انسانی شعور کی بساط کس درجہ لمبی چوڑی ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے آدمی اپنے اندر جھانک لے تو بہت سے راز افشا ہو جاتے ہیں، بہت سے راز اوجھل رہتے ہیں اور زندگی بھر اوجھل رہتے ہیں۔ وقت مختصر ہے اس لیے چند باتیں عرض کرنی تھی، اگر اس مضمون کی طرف چلا گیا تو پھر یہی مضمون رہے گا اور بات اوجھل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی شہداء کو، شہید زندہ ہیں، اس زندگی کی کیفیت کیا ہے جس کو قرآن نے کہا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ احیاء کے معنی عربی میں زندہ کے ہیں، ولیکن لیکن لا تشعرون تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ زندگی تو ہم نے دی ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب شعور ہو تو ظاہر ہے پھر سمجھ لے گا۔ یہ آیت قل الروح من امر ربی، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا روح کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا امر ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے اس امر روح کو جانتا ہوں۔ نبوت کی بات تو اور بھی بلند شان ہے نا۔ آپ نے فرمایا میں روح اس کی کیفیت ماہیت کو سمجھتا ہوں، اگرچہ آج تک کتابوں میں حکماء کچھ کہہ رہے ہیں، علماء کچھ کہہ رہے ہیں، فلاسفر کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کیسا ہے روح بسیط ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس کو۔ اب ان کے جاننے کا کیا مطلب کہ سارا جہان جانتا ہے؟ نہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کے وہ صاحبزادے ہیں۔ ان کے علم کو، ان کے کمال کو، ان کی نگاہ کو کون پہنچ سکتا ہے؟
آج کے اس خطبے میں نے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنی ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ نے 40 پیدل حج 25 پیدل حج کیے ہیں، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہنے کی وجہ سے بہت سی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نصیب ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، آپ کا تحمل، آپ کا اخلاق، آپ کے بات کرنے کا انداز، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں کلام فرماتے، ہر آدمی کی چاہت یہی ہوتی تھی کہ ان کا کلام جاری رہے، یہ اپنی بات کو جاری رکھیں، اپنی بات کو سمیٹے نہ، اپنی بات کو مختصر نہ کریں۔ لیکن حضرت کا مزاج مبارک کیا تھا؟ لمبی بات نہیں فرماتے تھے۔ شاید عربی کا مقولہ ان کے ارشادات پر ہی حاوی ہوا ہو، ان کے ارشادات کی وجہ سے اس جملے کو یہاں فٹ کیا جا سکتا ہو، خیر الکلامی ما قل و دل۔ کلام سب میں زیادہ اچھا خوبصورت وہی ہے جو مختصر بھی ہو اور جاندار بھی ہو۔ خیر الکلامی ما قل و دل، مختصر بھی ہو جاندار بھی ہو۔ اور ان کی شان اقدس کا عالم کیا ہے کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ حسن اور حسین دونوں جنتیوں کے سید ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور کون جنتی؟ جو جوان جنتی ہے ان سب کے سردار ہیں۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا حاضر ہوا کرتی تھی۔ آپ گاہے کچھ مزاح بھی فرما لیتے تھے، لیکن آپ کے مزاح مبارک میں جھوٹ کا یا مبالغہ آمیزی کا انداز نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بڑھیا کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ بیچاری رونے دھونے لگی، اپنے آپ کو کوسنے لگی، پریشان حال ہو گئی، کبیدہ خاطر ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ گویا کہ اس کا وجود اس کے قابو سے باہر نکلا جاتا تھا۔ جب آپ نے دیکھا اس کی جزا فضا زیادہ ہو گئی ہے، اس کا رونا دھونا حد سے بڑھنے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جنت میں جو جائے گا وہ جوانی ہوگا، بڑھاپے کی تو بات ہی وہاں نہ ہوگی۔ جنت میں جتنے جائیں گے سبھی جوان ہوں گے، بڑھاپے کی تو وہاں بات ہی نہیں ہوگی۔ بڑھاپا تو یہاں ہے، وہاں تو بڑھاپا ہی نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے۔ بھائی یہ بات سن کر خوش ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، الحسن حسن والحسین، اور حسین سیدہ یہ سردار ہیں، شباب، شباب کہتے ہیں کسی جوان پر جوانی آئی ہوتی، بڑا شباب آیا، سبحان اللہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ وہی جو کل تک جس کا ناک بہ رہا تھا، جس کی حالت غیر ہوتی تھی، کبھی گندگی میں لتھڑا ہے، کبھی مٹی میں لتھڑ آیا ہے، کبھی مٹی پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا ہے، کبھی پانی میں نہا کر بغیر خیال کیے چلا آ رہا ہے۔ جس کو کل کوئی پسند نہیں کرتا تھا، آج اس کے حسن کو دیکھ کر دل دادا ہوتا، واہ کیا کہنے، یہ جیسا کون حسین ہوگا۔ تو جن کے بارے میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ، وہ سردار ہیں
شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جنت میں بوڑھا ہوگا ہی کوئی نہ، جنت میں بولتے کیوں نہیں؟ کوئی بوڑھا ہوگا؟ جب بوڑھا ہوگا ہی نہیں تو پھر سب کے سردار ہوئے نا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کسی کام کی غرض سے نکلے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کام تھا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، پھر اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ فارغ ہو کر جب واپس آئے تو حیران ہو گئے کہ جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پایا تھا اب تو ویسے ہی ہیں، اسی حالت میں بیٹھے۔ تو دریافت کیا، قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، قلت کہنے لگے ما ھذا الذی، یہ کیا ہے، انت مشتمل، جو آپ کے گرد چمٹا ہوا ہے یا آپ کے وجود پر لگا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کیوں؟ آپ نے تو چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی۔ فکشفہ، بس آپ نے وہ چادر جو ہٹائی، کپڑا جو ہٹایا، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، کپڑا جو اٹھایا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ دونوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے چمٹے ہوئے ہیں۔ عَلَى وَرِكَيْهِ، یہ دونوں آپ کے وجود اطہر کے ساتھ گویا کہ لپٹے ہوئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال ھذان ابنایا، آپ نے فرمایا یہ دونوں صاحبزادے ہیں، وابن ابنتی، یہ دونوں بچے، یہ دونوں بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ یا یوں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہم اے اللہ انی میں احبہما ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت فرمائیں۔ تو اندازہ فرمائیے اس شان کا کہ یہ کیا شان ہوگی۔ تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارک میں یہ کس قدر جاذب تھے۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی نماز جب پڑھتے، مسلم شریف کی روایت ہے، جب نفل پڑھتے تو ایک طرف حضرت اسامہ بن زید کو اور دوسری سمت پر حضرت حسن کو اپنے کولہے پر بٹھا لیتے، یہاں دائیں اور بائیں، اور خود سے نماز پڑھتے رہتے۔ جب رکوع میں جاتے دونوں کو نیچے چھوڑ دیتے، اس کو بھی اتار دیتے، اس کو بھی اتار دیتے۔ تو اندازہ کیجئے کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں ان کو کیا مقام اور کیا محبت کا درجہ حاصل تھا۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے ابو نعیم کی ایک روایت ہے، وہ عبد الرحمن اصبہانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ٹھہرے، تو برسر منبر خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت امام حسن آئے، قال کہا
جال حسن بن علی، آئے حسن بن علی الی ابی بکر، ابو بکر کے پاس، وہو علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے تھے۔ فقال، امام حسن نے حضرت ابو بکر کو مخاطب ہو کر کہا، انزل عن مجلس ابی، نیچے اترو، میرے ابا کے یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نیچے چلے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے۔ فقال، فرمایا، صدقت انہو مجلس ابی کا، تو نے سچ کہا ہے، صدقت، تو نے سچ کہا ہے، انہو مجلس، اور یہ مجلس ابی کا، تیرے ہی باپ کی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی ابھی تک بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سٹیج، یہ ممبر تیرے باپ ہی کا ہے۔ جب مسئلہ تقدیر میں حضرات تابعین اصحابہ کے زمانے میں اختلاف بڑھا اور اس درجہ فتنے نے سر اٹھایا کہ اہل ایمان کو جان چھپانا دشوار ہو گئی، سیدنا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ اور ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارا سلسلہ سروریہ قادریہ انہی سے ہے۔ انہوں نے خط لکھا، اس خط میں پہلا جملہ جو لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لکھتا ابن رسول اللہ، اور نبی کے بیٹے، نبی کے صاحبزادے، ہم مسئلہ تقدیر میں الجھ کر رہ گئے ہیں، امت پریشانیوں میں گھر گئی ہے، کوئی ہماری رہنمائی فرمائی جائے۔ گویا کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حسن بصری بھی ابن رسول اللہ کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ مباہلے کی آیت تلاوت کر دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجران کے عیسائیوں سے پالا پڑا، بحث مباحثہ نے طول پکڑا، سچ اور جھوٹ میں ملاوٹ ہونے لگی، تو اللہ نے آسمان سے وحی کا نزول فرمایا، میرے محبوب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ان کو کہو، عیسائیوں کو کہو، آ جاؤ، قل تعالوا ندعو ابناءنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم بھی اپنی اولاد کو لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی اپنی جان کو لے کر آتے، تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ مگر یاد رکھیے، نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے تھے، بال بچوں کو لے کر تو نہیں آئے تھے، وہاں بادشاہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آباد ہونے کو نہیں آئے تھے مدینہ میں، وہ تو جزیہ دینے سے گھبرا رہے تھے۔ تو اس پریشانی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ بھی مبالغہ کے لیے نکلیں، ان کو کہو یہ بھی آ جائیں، تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو دائیں اور بائیں انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، ان کے پیچھے فاطمہ تھی، پھر ان کے پیچھے حضرت مولا علی تھے علیہم السلام، دائماً ابداً ابدا۔ نقشہ دیکھو، خیال کرو کیا نقشہ ہے یہ۔
تو حالت کیا تھی؟ جب دشمن نے دیکھا، دیکھ کر پریشان حال ہو گیا، دشمن نے فیصلہ کیا جزیہ دینا بہتر ہے۔ ان میں ایک بڑا عیسائی تھا، وہ بڑا عالم تھا، تھے وہ سارے عالم لیکن وہ بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا ان کے مقابلے میں نکلنا، عیسائیت کو قیامت کی صبح تک کے لیے دفن کرنا ہے، عیسائیت ملیا میٹ ہو جائے، یہ نبی برحق ہے اور یہ اولاد ان کی ہے۔ اور قسم اٹھا کر اس نے کہا میرا خیال یہ ہے اگر ان میں سے کوئی ایک یا یہ سارے ہی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹل جانے کو کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے، تو قسم اٹھا کر کہنے لگا یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنے بیٹے ہی بنا کر لے گئے تھے۔ تو روایت میں یہ پڑھ رہا تھا، صدقت انہ مجلس ابی کا، سچ کہا ہے حسن، تو نے سچ کہا ہے، یہ منبر تیری ابا کا ہے۔ وَأَجْلِسُهُ فِي حِجْرِهِ، پھر ان کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا، وَبُكَا، پھر رونے لگے۔ فَقَالَ عَلِيٌّ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اس مجلس میں تھے، بول کر آپ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهِ مَا هَذَا عَنْ أَمْرِي، ابو بکر یہ میں نے بچے کو نہیں سکھایا، اس نے اپنی مرضی سے کہا ہے جو کچھ کہا ہے، اپنے جی سے کہا ہے جو کچھ کہا ہے۔ فقال، حضرت ابو بکر نے کہا صدقتا، آپ نے بھی سچ کہا، واللہ ما اتہمکا، میں تم پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگاتا، تم نے بھی یہ بات سچ کہی ہے۔ تو اندازہ کیجئے ان صاحبزادوں کی عقل و دانش کا کس درجہ بلند شان بات انہوں نے کہی ہے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت تقریباً 6-7 سال کی عمر میں تھے۔ اصحاب صفہ ایک طلباء کا مدرسہ تھا جس میں بڑے صحابہ پڑھتے تھے، بڑی عمر کے صحابہ۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لاتے ارشاد فرمایا اصحاب صفہ کی ذمہ داری حسن کے ذمہ ہے، یہ سیاہ کرے یا سفیدی کرے، ان کا کھانا دانا پانی، ان کے اخراجات حسن اٹھائے گا، یہی سب کو سنبھالے گا، جس کو چاہے رکھے جس کو چاہے خارج کر دے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اہلیت جانی، مگر آج کا بدماش بے حیا بے غیرت، ایمان سے خالی، عقیدت اہل بیت سے خالی، وہ آج تک یہ بک رہا ہے یہ بچے چھوٹے تھے، اس اہل نہیں تھے، ان کو اصحابی کہا جائے۔ اصحابی اگر کہنے کے اہل نہیں تھے تو امام بخاری روایت کیوں لائے ہیں؟ اگر اصحابی ہونے کے قابل نہیں تھے شمائل ترمذی میں ان سے روایت کیوں ہے؟ اگر اصحابی نہیں تھے تو مسند امام زید سے بار بار یہ روایات ان کی کیوں موجود ہیں؟ اصحابی تھے، وہ اور ہیں جن کو 5-6 سال کی عمر میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ وہ ہیں جن کو نبی نے زبان چسائی ہے، جن کو سب میں پہلے گھٹی نبی نے اپنے تھوک کی دیا ہے، لعاب دہن دیا ہے، اذان ان کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تکبیریں ان کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیا شاندار تھا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک لڑکی دیوانہ تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عقل پر تو بیچاری کی کنٹرول نہیں تھا، پاگل جو تھی، اس نے مخاطب ہو کر یا محمد تعال، میں محمد میرے پاس آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جا کر ایسے کھڑے ہو گئے، بس آپ کا کھڑا ہونا تھا، اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، اس کے ہوش حواس درست ہو گئے، دیوانگی جاتی رہی، پاگل پن ختم ہو گئے صرف آپ کے کھڑا ہونے سے۔ بس جیسے اس نے دیکھا کہ آپ میرے پاس ہیں، جلدی سے اپنے منہ پر کپڑا کیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی کام نہیں آپ سے،
بس آپ کی مہربانی. تو اندازہ فرمائیے، اور جن کے قریب آنے سے پاگل کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہو، پھر اس پر محدثین، فقہاء اور صوفیاء کا اتفاق ہے، جو پاگل ہو گیا ہو اہل بیت کے نام حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام علی زین العابدین، امام حسین، امام حسن، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کا نام پڑھ کر اس پر پھونک مار دے وہ پاگل ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر کیا کیا جائے، امت کا پاگل تو ٹھیک ہوتا ہے، جن کو شیطان نے کاٹ کھایا ہے، یزید نے کھا لیا ہے، وہ آج تک ٹھیک نہ ہو سکے اور جاں بر ہونے کی امید بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ کسی کو چاہ لے تو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.